ایک دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی تھی. وہ انٹرویو کے بعد پھر سے پریس کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سے بڑے تیار شیار فاروق حبیب صاحب آئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کے استحکام پارٹی میں بیٹھ گئے. تیار چار ان سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ بڑی جیل شیل لگا کے آئے ہوئے ہیں, نہاد ہو کے بڑا زبردست تیار ہو. وہ واقعی جو ہے ان کے جس طریقے سے وہ آئے, جس طرح آپ نے کہا جیل شیل لگا کے, جناب وہ جو اس کا گانا ہے وہ بودشو دیوا کے جو ہے ابرار کا گانا ہے, ابرار کا گانا, تو ان سے پوچھا بھی گیا تو وہ واقعی ان کی اپیرنس ڈفرینٹ تھی. یہ جو بقول عمران خان یہ جو وکٹ گری ہے نا, اس کا ایک تو خیر یہ کافی سارا کچھ دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس جو تھی نا وہ توقع تھی, کوئی اتنی حیرانگی کئی لوگوں کو نہیں ہوئی ہے, جو جاننے والے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں ہوئی. مگر اس میں اور پہلی والی کافی ساری پریس کانفرنسوں میں فرق ہے, بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے جو آئی نا وہ بیچاری اس پہ ایک لاچارگی, ایک بے چارگی اور ایک بے بسی اور ایک غمگینی اور زبردستی, یہ پہلو یہ افسردگی, یہ سارے پہلو مختلف ملے جلے جذبات نظر آئے. فار ایگزامپل شریم ازاری جو ہیں وہ بس ان کا بڑا غمگین سا تھا کہ میں نے سیاستی انہوں نے تو چھوڑ دی. اس کے بعد فواد چودھری بھی بائی دا وے وہ بھی اسی پارٹی میں اس سے پہلے گئے ہوئے تھے اور ان سے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان سے سینئر بھی ہیں, وہ بھی اسی استحکام پارٹی میں جو ہے وہ بھی پہلے گئے ہوئے ہیں, تو دیکھیں گے ان کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر وہ بھی بڑے افسردہ گئے تھے, لاچارگی میں گئے تھے, اور وہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی. اور اس کے بعد سے وہ جب ایک میٹنگ میں ان کو کہا بھی گیا, آگے بٹھانے کی کوشش کی, تو وہ سٹیج پہ نہیں بیٹھے, پچھلی کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے, بالکل بھی وہ نہیں نظر آتے اس پارٹی کا. اور وہ جو ہے ان کی اکثر ان کی طرف سے خبریں یہ آتی ہیں کہ وہ اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتے. بہرحال اس کے بعد جو ہے اور بھی جو مسرت چیمہ جب آئی وہ تو بالکل ہی بیچاری رو ہی نہیں بس پڑی, باقی وہ سب ان کے چہرے پہ آیا, باقی سارے ان کے چہرے پہ تھا. عثمان ڈار کی بڑی کنٹروورسی ہوئی بعد میں کہ جی وہ زبردستی کروائی گئی اور اس کے پیچھے ان کے گھر میں کیوں لے کے جایا گیا. پھر اتنا ہی کنٹروورشل ہوا جب وہ بھی ایگزیکٹلی اس کے پیچھے بھی تھا کہ ان سب کے اندر میں نے نظر آیا کہ ان بیچاروں سے یہ کروائی گئی. اس کے بعد وہ بسرا صاحب کا بلکہ ایک وہ آیا کہ جناب ایسے حالات میں جب کروائی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ کچھ بھی لکھوا لیں تو وہ لکھنے کے لیے کوئی بھی کچھ تیار ہو سکتا ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. مگر اس میں فرق ہے. فرق حبیب صاحب کا یہ کریڈٹ کہہ لیں یا ڈسکریڈٹ کہہ لیں کہ انہوں نے صرف یہ اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, انہوں نے اتنی روانگی اور اتنا ایفرٹ کر کے جو ہے ایک بیانیہ بھی جو بنانے کی کوشش کی. جتنے جذبات اور جتنے اعلیٰ آرگومنٹ کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کا دفاع کرتے تھے, اتنے ہی اعلیٰ آرگومنٹ اور اتنے ہی جذبات کے ساتھ انہوں نے اس کا نست و نابوز بھی ان کو اسی طریقے سے کیا. اور وہ اپنے اس طرح بالکل یہ نظر آ رہا تھا کہ ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے اور ان پہ کوئی جبر نہیں ہے, اور وہ یہ دل سے کہہ رہے ہیں, ایسے سے انگلی لہرا کے جیسے وہ جلسوں میں گفتگو کرتے ہیں, باقاعدہ جو ہے نا سارے 15-16 سال کا ایک دم میں ہی انہوں نے ساری وہ ہزاروں تقریریں, ہزاروں بیانات, ہزاروں ٹی وی پروگرام جو ہے وہ ایک دن میں ان سب کے اوپر یو ٹرن مارنے کے بعد وہ نہ صرف کہ شرمندہ نہیں تھے بلکہ وہ ساروں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سارے بیوقوف, اپنے آپ کو تو کہہ ہی رہے تھے کہ میں غلط تھا, میں یہ تو نہیں ثابت کروں گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں مطلب اگر آپ کو اتنا اگر 16 سال آپ بیوقوف بنے رہے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو تو نہ کہیں. اور انہوں نے جو آرگومنٹ تھے کافی اچھے طریقے سے ان کو ایکسپریس کیا اور اس کے اندر جان تھی. اس سے پہلے کسی نے نا وہ نظر آ رہا تھا وہی نا بے بسی لاچارگی, ان کے ہاں کوئی لاچارگی نہیں, وہ دل سے یہ کرنا چاہ رہے تھے اور کہنا چاہ رہے تھے. مگر ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سلوک ہوا نا وہ اعلیٰ سلوک نہیں ہوا.
اگر وہ ان کو فواد چودھری کو بہرحال ایک عزت دی گئی تھی، میں نے کہا ان کو اسٹیج پہ بٹھانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ بیک مگر ان کی شان میں کوئی اتنی زیادہ اضافہ نہیں ہوا. کم ہے نہیں وہ میری یار سن لینا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی لیفٹ سائڈ پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں معذرت اون چودھری جو ہے نا، وہ نہیں جو رائٹ سائڈ والے کا تو نام مجھے بھی نہیں پتا، وہ جو ہے نا وہ جو مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے، مگر وہ اس لیے بھی کوئی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے ایکس ہوں گے کوئی، میں ان کو نہیں پہچانتا. ایک ان نون بندہ رائٹ پہ ہے، دا ویری فیکٹ کہ آپ بھی نہیں نام جانتی، میں بھی نہیں جانتا کہ کون صاحب ہے. لیفٹ پہ جو بٹھائے گئے ہیں وہ اون چودھری صاحب ہیں. اون چودھری صاحب کوئی ان کا پی ٹی آئی کے اندر یا کبھی بھی ان کا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں تھا، ان کے پاس ایک انتظامی امور تھا. یہ قسم کے ایک پرائیویٹ سیکٹری تھے عمران خان کے کہ جناب یہ کبھی ہم چلے جاتے تھے کہ جی میٹنگ 9 بجے ہے، نہیں جی 10 بجے ہے، یا جناب چائے بسکٹ یہ وہ کا انتظامات کے لیے یہ انتظامیہ امور کی طرف ان کا تھا کسی. اب ہاں اس پارٹی میں یہ بہت بڑے، ابھی ان کے شاید پتہ نہیں جنرل سیکرٹری ہیں، یہ کیا بہت بڑا ان کے پاس عہدہ ہے. اگر ان کو عزت دینی تھی تو کم از کم جب وہ لے کے آئے تھے تو ان کے لیفٹ پہ پھر جہانگیر ترین صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا، رائٹ سائڈ پہ علیم خان کو بیٹھنا چاہیے تھا. تو وہ کوئی کم از کم وہ اتنا تو تھا. بہرحال ایک فیصل آباد کی بڑی وکٹ ہے اور ان کے بڑے ترجمان تھے پی ٹی آئی کے اور بڑے آرٹیکولیٹ اور ٹیلی ویژن پہ بالکل جو ہے ٹیلی ویژن پہ جو ہے تقریباً روز 1-2 ٹاک شو میں نظر آتے تھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی جو استحکام پارٹی والے جو ہے نا اتنے خوش نہیں ہیں ان کو بلا کے، حالانکہ انہوں نے بہت تعریفیں بھی کی ایک دم سے. یہی جہانگیر ترین کے متعلق مجھے کوئی 10 پروگرام تو یاد آتے ہیں جو یہ کلمات کہتے رہے یا ایون علیم خان کے متعلق کہتے رہے. تو آج ایک دم چلیں ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی چیئرمین کے متعلق تو ساری انہوں نے جو گنوا دیے ان کے گناہ اور ساری باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں، مگر یہ باقیوں کے بھی جو گناہ تھے وہ ایک دم سے گناہ جو ثواب بن گیا آج ایک دم سے، تو وہ ایک ذرا مشکل کام تھا. تو مگر یہ پکی بات ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں، بڑا سوچ سمجھ کے اور وہ بڑے دل سے بات کر رہے تھے. اب دوسرا سوال آ جاتا ہے جو آپ اس سے پروگرام شروع سے پوچھ رہی ہیں، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ ڈینٹ پڑ گیا کوئی ڈینٹ؟ تو اب وہی پھر آرگومنٹ آ جاتا ہے کہ فواد چودھری میں نے کہا کہ ان سے بہت زیادہ سینئر اور بڑے لیڈر ہیں، بڑے سیاسی خاندان سے ہیں. فاروق حبیب صاحب کا خاندان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ہاں خود ان کی ایک ضرور تھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے سٹارٹ ہوئے. تو فواد چودھری سے کوئی فرق نہیں پڑا، علیم خان سے کوئی نہیں پڑا، جہانگیر ترین صاحب کو پڑا. ابھی تو وہ کوئی نظر ہی نہیں آتے کبھی بیچارے. ابھی ہوتا ہے نا ٹیلی ویژن آپ اور میں جب یہ ٹاک شو کرنے ہوتے تو ہم کوشش ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو وہ فارمیٹ وہ نہیں ہے، ہم تو ایک آدھا گیسٹ لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان سے تشفی تسلی کرا لیتے ہیں. مگر باقی جو لوگ سارے پارٹیوں کی وہ چاہتے ہیں کہ نمائندگی تو ایک پی ٹی آئی کا لیا جاتا ہے، ایک پیپلز پارٹی کا لیا جاتا ہے، ایک نون لیگ کا لیا جاتا ہے. ان بیچاروں کا تک کوئی نمائندہ بھی نہیں لیا جاتا. مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کہ کافی دن سے کافی ٹیلی ویژن پروگراموں میں ہوتا ہے کہ امپورٹنس یہ ہوتی ہے ساشی کمان صاحب آتی ہیں، مگر اکثر بیشتر وہ لڑائیاں ہی جاری رہتی ہیں، وہ جس بھی پروگرام میں بیٹھتی ہیں وہ عمومی طور پہ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. ٹریجڈی کامیڈی والا ایک شو وہ چلتا رہتا ہے ان کے ساتھ، مگر وہ اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے، ان کی جو بھی ہے ان کی پبلک ریلیشن ذاتی تعلقات بڑے اچھے ہیں لوگوں سے ابھی بھی ہیں اور وہ نبھاتی ہے، وہ اس اپنے ایک ذاتی رول کے اندر وہ آتی ہیں. مگر وہ اس کے بعد اگر وہ نہیں پڑا، ہاں ایک ضرور ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے فاروق حبیب کی آج کی پریس کانفرنس، وہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر تھا اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نواز شریف اور مریم بی بی کے لیے ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت ساری بحث روز آپ کی میری جو تھی کہ جی کس تاریخ کو میاں صاحب آ رہے ہیں، وہ جی کیسے آئیں گے، جی پروٹوکول کیا ہوگا، کیا جی گلپاشی ہوگی، کیا ضمانت ہوگی نہیں ہوگی، پروٹیکٹیو بل ہوگی، راہداری ملے گی، پنڈی آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے، یہاں سے کیسے جائیں گے، لاہور جائیں گے، کیا جائیں گے. ساری بحث یہ ہو رہی تھی. اس پہ آتے ہیں کہ وہ اس بحث کا کیا بنا. مگر اور یہ کافی دنوں سے خبروں سے غائب تھی استحکام پارٹی اور لوگوں کو بھول بھی گئی تھی، سیدھا کہنا مردہ گھوڑا تھا، لوگوں کو بھول بھی گیا تھا کہ استحکام پارٹی کے نام سے کوئی پارٹی بھی آئی تھی. خود بھی الحمدللہ جو ہے ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے، مگر ایک دم سے جو ہے نا آج وہ ان کو بھی لائم لائٹ میں لایا گیا. فاروق حبیب صاحب جوائن کیے گئے تو وہ ان کے ہے کہ تھوڑا سا یہ اس سے میسج یہ باہر گیا ہے، تاثر یہ گیا ہے کہ جناب یہ ساری جو انڈے ہیں نا
یہ نون لیگ کی ٹوکری میں نہیں رکھنے، یہ اور بھی ٹوکریاں ہیں. سو یہ ٹوکری جو کہ خالی ہو چکی ہوئی تھی تو اس کی اندر بھی تھوڑی سی جان ڈالی گئی ہے، اور تھوڑا سا ایک بڑا انڈا اس کے اندر شتر مرغ کا آپ کہہ سکتی ہیں ایک ڈالا گیا ہے. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی پیغام ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو دیا گیا ہے، کہ نون لیگ کو یہ دیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا مطلب کہ جس طرح ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہی رہتا نا ہمارے یہاں 2002 کے اندر جس طرح تھا کہ صاحب کا ملا کے کولیشن گورنمنٹیں کمزور گورنمنٹیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے جو ہے نا ان سے کام کروائے جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہی نظر آ رہا ہے. اینانی کیس یہاں پہ جو بھی اگر پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملے گا، اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد بھی نون لیگ ظاہر ہے وہ صرف پنجاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں تو کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. تو کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مزید زیادہ کولیشن گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کمزور ہوگی. یہ ایک پہلو ضرور ہے. باقی ایک لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اب کون بچا، یہ سوال آ جاتا ہے کہ ان کی جو مین جو سیکنڈ ٹیئر تھا ان کے پاس وہ بچے ہیں جن کے متعلق کسی کو یہ شک بھی نہیں تھا کہ یہ بچیں گے. ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی. ایگزیکٹلی پرویز الہی صاحب.